أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی اور ایک موضوع پر ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم سنیں اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں غور سے سننے، اس پر عمل کرنے، اور اسی کے ساتھ انہی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی اللہ توفیق دے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں، ہماری نشانیوں سے اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، یہ اور ان کے معاملے ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، یہ تو بتائیے کہ وہ آدمی جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو قیامت کے دن امن اور سکون کے ساتھ آئے؟ اعملوا ما شئتم، اے انسانوں تم جو چاہے جیسا چاہے عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، لیکن یاد رکھنا کہ ہماری نگاہیں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر جس چیز کا پیغام دیا وہ ایک دھمکی ہے، اور وہ دھمکی کس بات کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول جو دین لے کر آئے، اللہ نے جو نشانیاں ہمیں عطا کی، اگر ان سے اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، اس میں الحاد کرتا ہے، اس میں استقامت سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا کفر، اس کے رسول کے ساتھ کفر، کتاب کے ساتھ کفر، وحی کے ساتھ کفر، شریعت اور اللہ اس کے رسول کے طریقے سے کفر اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ سب کا حساب لینے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی ہمیں زندگی دیتی ہے، یہی ہمیں موت دیتی ہے، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک و برباد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں نازل فرمائی جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ دنیا ہمیں پیدا کرتی ہے، یہ دنیا ہی ہمیں موت دیتی ہے، اور مرنے کے بعد نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، بلکہ دنیا نے اگر ہمیں مار دیا تو اس کے بعد کوئی اور چیز ہمارا حساب و کتاب لینے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، جب آپ اس موضوع پر غور کرتے ہیں، الحاد، فتنہ الحاد پر، تو یہ دور حاضر کے ان عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کے اندر امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کیا ہے، شامل ہو چکا ہے، ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہو چکا ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور لوگ اس فتنے کے اندر دن بدن گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر بنیادی طور پر اس موضوع کے حوالے سے کہا جائے تو یاد رکھیے کہ آج جس سوشل میڈیا کا ہم استعمال کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ میڈیا جو ہمارے گھر تک پہنچتا ہے، چاہے وہ ڈیلی سوپ کے ذریعے ہو، فلموں کے ذریعے ہو، یا یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، یا موبائل فون کے اندر، چاہے اس کے اندر آپ یوٹیوب کو لے لیں یا کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر لمبی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہے اس کے ذریعے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو کانٹینٹ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو کتابی شکل میں ہو یا بلاگ کی شکل میں ہو، تو یقین جانیے کہیں نہ کہیں پورا الہاد کا ایک سمندر ہے جو ہر پلیٹ فارم سے ہمارے لوگوں کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج کا وہ دور ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم بعد میں حاصل کرتے ہیں،
پہلے شبہات ان تک پہنچتے ہیں، پہلے وہ سوالات میں گھر جاتے ہیں کہ ایسا کیسا ہے، ویسا کیسا ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، بعد میں اس کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ صحیح عقیدے کو سیکھے، اور عقیدے کے اندر ان دلیلوں کو سیکھے جس کے ذریعے وہ اپنی نفس کی اصلاح کر سکے، وہ منہج سلف کو سیکھے۔ جائیے صحابہ اکرام کا طرز اٹھائیے، صحابہ اکرام پہلے علم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد عمل کرتے تھے، اور جب یہ دونوں مکمل ہو جائے اس کے بعد آگے بڑھ کر سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث کیا ہم نے نہیں سنی کہ صحابہ اکرام کہتے کہ کننا، کہ ہم کیا کرتے، پہلے 10 آیتوں کو سیکھ لیتے، اس کا علم حاصل کرتے، پھر اس کے بعد ان 10 آیتوں پر عمل کرتے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے۔ محترم حاضرین، یہ علم حاصل کرنے کا ایک جو نبوی طریقہ تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، آج اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، لہذا شبہات پہلے دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب انسان ان شبہات کو دھونے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، جس کا واضح نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے مگر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول پر تو ایمان رکھتا ہے مگر سنتوں کے تئیں اس کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ الحاد اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جو آدمی الحاد کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، سب سے پہلے الحاد یہ اللہ کی توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ الحاد کا مطلب کیا ہے؟ الحاد کا مطلب ہی ہے کہ آپ اللہ کا انکار کریں۔ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ وحی کا انکار کریں، آخرت کا انکار کریں، انبیاء کا انکار کریں، یا اگر ان کو مان بھی لیں تو کسی جزئی مسائل میں آ کر آپ کسی نص کا کیا ہے انکار کر دیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ الحاد کو کتنے نئے ناموں سے لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا، مجھے اختیار ہے کہ جو چاہے میں مسلک اختیار کر سکتا ہوں، مجھے چوائس ہے کہ میں اپنے دماغ کا جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہوں، میں آزاد پیدا کیا گیا ہوں، میں آزاد ہندوستان میں رہتا ہوں، جو منہج مجھے اچھا لگے گا، جو مسلک مجھے اچھا لگے گا، جو بولنے والا مجھے اچھا لگے گا، جس کا طریقہ مجھے اچھا لگے گا، چاہے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اہل حدیث ہے، غیر اہل حدیث ہے، وہ منہج پر ہے یا غیر منہج پر ہے۔ لوگوں نے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے جذبات، اپنے شوقوں کو آگے رکھا، نہ کہ دین کو سیکھنے کے لیے صحیح اور غلط کے معیار کو چنا۔ کیا آج وہ ماحول نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علم حاصل کرنے والے بڑے بڑے فحش افعال کو بھی درست سمجھ رہے ہیں۔ کوئی عورتوں کو ہاتھ ملانے کو صحیح سمجھ رہا ہے، کوئی عورت کے بازو آٹو میں بیٹھنے کو صحیح سمجھ رہا ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میری بیوی ہے، گھر کے باہر کام کرنے جاتی ہے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے شوہر کی کمائی میں مدد کرے گی؟ بلکہ لوگوں نے آزادی کا نام لے کر حلال و حرام میں ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا۔ کیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں نے ای ایم آئی کو جائز قرار دیا ہے، سعودی میں جائز ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں جائز ہے؟ سعودی اسلامی ملک ہے، وہاں سود حرام ہے، ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں پر بینکنگ سود حلال ہے کیونکہ حکومت سے ہم کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ کوئی آدمی اخلاق کو اپنے شوق سے اپناتا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اخلاق یہ اللہ کے لیے اپنائے جاتے ہیں، اخلاق یہ نبی کے طریقے کو مانے جاتے ہیں۔ کوئی یورپ کے اخلاق کو اپنا رہا ہے، کوئی سوویت یونین کے اخلاق کو اپنا رہا ہے، کوئی عرب کے اخلاق کو اپنا رہا ہے، کہاں اسلامی اخلاق موجود ہیں؟ اور آج اس کی بنیادی وجہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی الحاد کی جڑیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں پھیلتی نظر آتی ہیں۔ بلکہ آپ سمجھ لیجئے، آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جب آدمی الحاد کے خلاف بولتا ہے تو گویا وہ آدمی دعوت کے ابواب میں سب سے بڑے باب کو انجام دے رہا ہے، کیونکہ جو الحاد ہے یہ توحید کو ختم کر دے، اللہ کی ذات کا انکار کر دے، اور آپ اس الحاد کے خلاف بولیں تو آپ دعوت کے کاموں میں سب سے عظیم کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور دعوت کے کاموں میں کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال بعد میں کرے، پہلے قرآن و حدیث کے نصوص کا استعمال کرے، انسان اپنی فطرت سلیمہ کا استعمال کرے، انسان اپنے نفس میں، آسمان و زمین میں دی گئی نشانیوں کا استعمال کرے، انسان سامنے والے کے سوال کو غلط ٹھہرائے، یہ اصل میں دعوت کا طریقہ ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے
دعوت کے نئے طریقے آ گئے، لوگوں نے دعوت کا طریقہ مناظرہ بنا لیا ہے، ڈیبیٹ دعوت کا طریقہ بن گیا ہے۔ یہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کا خیال نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو پبلک پلیٹ فارم سے نہیں پھیلائیں گے، نہ کہ بلکہ دعوت کے کام کو زمینی سطح پر کیا جائے گا۔ ڈیبیٹس کو یہ دعوت کا طریقہ بنا دیا گیا، اور لوگوں نے علم حاصل کرنے کا مرکز سوشل میڈیا کو بنا لیا۔ لوگ اکثر کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ علماء سے نہیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے علم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا جائے کہ سوشل میڈیا پر ہر وہ آدمی جو فالوورز کو اپنے پاس رکھتا ہے، لوگ ہر ایرے غیرے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الہاد کی جڑیں لوگوں کے ذہنوں میں اتر گئی ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں، جب ایک آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، جب ایک آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے، حلال و حرام کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بچے بے دین ہو کر بڑے ہو رہے ہیں، انہیں دین کچھ نہیں پتا۔ کیا آج لوگوں کا حال ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بڑے نمازی متقی پرہیزگار ہیں، لیکن بیٹا اسکول میں جاتا ہے، کرسچن اسکول میں جاتا ہے، نہ اس بچے کو اللہ کی پہچان کرائی گئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، نہ اسے حلال و حرام سکھایا گیا، نہ اسے صحیح غلط کا معیار بتایا گیا، نہ اسے اللہ کا ڈر ڈالا گیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ڈالی گئی، شریعت پر پابندی، دینی حمیت کو اس کو سکھایا گیا۔ اس خالے کورے کاغذ کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا، وہ جیسا چاہے من چاہے اپنی معلومات اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ خاندان ٹوٹ رہے۔ محترم حاضرین، بلکہ آج کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الحاد بس ایک فتنہ ہے، بلکہ الحاد کی ایک جنگ ہے، الحاد کی ایک جنگ ہے۔ لوگوں نے جب سنتوں کو جماعی انداز سے حقیر سمجھنا شروع کیا، علم کو اس کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر حاصل کرنا شروع کر دیا، دین کے اصولوں کو بدل دیا، غیر منہجی لوگوں کو اتباع کرنا شروع کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک جنگ بن چکی ہے۔ اور اس جنگ کے اندر کیا ہے، ضروری کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل کے شبہات سے لڑے۔ محترم حاضرین، سوال ہے کہ الہاد کہا کیسے جاتا؟ لغوی انداز سے کہتے ہیں المیل عن القصدی۔ الہاد کہتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد سے بھٹک جائے، اپنے مقصد سے بھٹک جائے۔ بعض لوگوں نے کہا العدول عن الاستقامہ۔ لغوی انداز سے الہاد کہتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پر کھڑا ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے، اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی طور پر اصطلاحی انداز میں الہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کا انکار کریں کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے، اس کا انکار کر دیں۔ آپ انکار کر دیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک وہمی شخصیت تھی، ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی، لوگوں نے بنا کر گڑھ دیا کہ ایسا کوئی تھا، ایسا کوئی کہتا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، وحی یہ انسان کا ذاتی تجربہ ہے، وحی کوئی آسمان سے نہیں اتری ہے۔ جو اہل صراط مستقیم ہے، اہل السنہ والجماعہ ہے، ان کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا جائے، آخرت کا انکار کیا جائے، جنت کا انکار کیا جائے، جہنم کا انکار کیا جائے، پل صراط کا، میدان محشر کا، سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا، ترازو کا، میزان کا، بلکہ اس کے علاوہ حوض کوثر کا، آخرت کے سارے مراحل کا انکار کر دیا جائے۔ بلکہ اگر کھل کر کہا جائے، یہ الحاد ایک ایسا فلسفی مذہب ہے جو اصل میں جس کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے ذات کے انکار پر، جس کی بنیاد رکھی گئی کہ کائنات خود سے پیدا ہوئی ہے۔ الحاد نام ہے کہ کائنات تو موجود ہے مگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، بلکہ مدر نیچر نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مدر نیچر ہمیں مار کر ختم کر دے گی۔ حقیقت میں اسی کو الحاد کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر الحاد کی جائے، حقیقت میں یہ الحاد کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے کہ ابھی سے وجود میں آ گیا، ابھی سے اسے نے جنم لیا ہو، بلکہ یہ الحاد کی جڑیں ماقبل ثقافتوں سے ہمیں ملتی ہیں، ماقبل ثقافتوں سے۔ بس بنیادی طور پر فرق یہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کہ آج کے زمانے میں جو الحاد ہے اور پہلے کے زمانے میں جو الحاد تھا، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اللہ کو سب مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، کچھ کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، کچھ کیا ہے اللہ کو تو مانتے تھے مگر کسی غیبی طاقت کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، یعنی وہ اللہ کو بطور خالق مانتے ضرور تھے مگر بات جب دین پر عمل کی آئے، ایک اللہ کی عبادت کی آئے، تو ان کے یہاں الحاد موجود تھا۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ ادریہ، ایک فرقہ ہے، سمجھیے ایک منہج ہے جینے کا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے کہ نہیں ہے ہم گارنٹی طور پر نہیں بتا سکتے۔ یہ الحاد کا ایک شکل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہے، ایسا لوگ دین والے مانتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے،
تو ہم کنفیوز ہیں، ہم حقیقت میں نہیں بتا سکتے ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ اللہ دین، بے دین جن کو کہا جاتا ہے، جو کسی دین کی اتباع نہیں کرتے اور نہ خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ لا دین یا بے دین لوگ ہیں، نہ وہ کسی دین کو فالو کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے اینٹی تھیزم جس کو کہا جاتا ہے، کہ بعض ملحدین ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یہ دین کا جو فکرہ ہے، یعنی دین کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس کے خلاف یہ جنگ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ اللہ ثابت ہے میں اس کے خلاف جواب دوں گا، میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا، میں اس سے بحث کروں گا۔ تو یہ اینٹی تھیزم کے جو لوگ ہیں، جو حقیقت میں دین کے خلاف ہیں، آج وہی دین کے خلاف کیا ہے، ایک بڑا فرقہ ہے، بلکہ فرقوں میں جو دہری لوگ ہیں، یا یوں کہا جائے جو الحادی ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو دہری کہا جاتا ہے، یعنی دہری سے مراد ایسے لوگ جو اللہ کو مانتے تھے مگر آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخرت نہیں ہے، نہ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا، سورہ جاثیہ کی آیت میں اللہ نے کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، نہ یہ اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اور یہی زمانہ ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو گویا وہ زمانے کو یہ آسمان و زمین کی گردش سے جوڑتے تھے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑتے تھے۔ تو پرانے زمانے کا الہاد یا اللہ کا انکار نہیں تھا، بلکہ ماقبل زمانوں میں الہاد موجود تھا، اور جو لوگ تھے بڑے کم تھے، گنے چنے لوگ تھے، ورنہ اکثر خالق کو مانا کرتے۔ تصور کریں کہ مشرکین مکہ بھی یہ ملحد نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اس کی صلاحیتوں کا اقرار کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور رب مانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں، سورہ عنکبوت میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے اندر بھی الحاد نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، بلکہ الہاد کی دوسری شکل یہ کہ وہ اسماء و صفات میں انکار کرتے تھے۔ لیکن عمومی طور پر جو کلی طور پر انسان الحاد میں اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ چیز یہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خاص کر اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، الحاد نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، ایک نئی شکل اختیار کر لی، خصوصی طور پر 18ویں صدی کو، 18 سنچری ہو، 19 سنچری ہو، اس کے بعد کا مرحلہ آپ چیک کر لیں، الحاد کا ایک نیا فتنہ پورے سمندر کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ 1789 میں، خاص کر جب فرانسیسی انقلاب آیا، تو اس کے بعد آزادی کا نعرہ اٹھایا گیا، کہنے لگے کہ ہم دین کو نہیں مانیں گے، یہ کنیسہ، یہ گرجا گھر، یہ عیسائی پادری، علماء کرام جو ہم پر تسلط رکھتے ہیں کہ وہی کریں گے جو وہ کہتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، اس کا صاف طور پر انکار کیا، گویا دین کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بلکہ بعد میں الحاد کی ایک نئی شکل یہ ہوئی، نظام الطبیعہ، یعنی انسان جو ہے یہ اپنی طبیعت کو فالو کرے، جیسا اس کا مزاج چاہتا ویسے کرے، یا آسمان و زمین جس گردش میں اسے گھماتی ہے اس کو مانے۔ ایک فلسفی تھا جس کو دلباخ کہا جاتا تھا، اس نے 1970 میں یہ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جب 19ویں صدی کی آپ بات کریں، 19 سنچری کی بات کریں یا 20 سنچریز کی بات کریں، تو وہاں بہت سارے ایسے نظریے، ایسے تھنکنگ میتھڈ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس الہاد کو طاقت ملی۔ جیسے ڈاروین کا نظریہ جو ہے 1859 میں، اس نے کہا کہ انسان کیا ہے، یہ اصل میں بندروں سے پیدا ہوا ہے، تو بندروں سے انسان بنا ہے۔ جیسے یہ ڈاروین کا نظریہ آیا، آپ دیکھیں کہ پہلے ہی لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے، لیکن جب ایک ایسی تھیوری آتی ہے، لہذا یہ تھیوری گویا طاقت پہنچاتی ہے اس الہاد کے نظریے کو۔ اس کے بعد 1917 میں، 1917 میں اتحاد سوفیت یونین نے کیا کیا، اس عقیدے کو اپنا لیا، اسے اپنے ملک کی پہچان بنا دی۔ ڈاروین کے نظریے کو کہا کہ یہی نظریہ صحیح ہے، لہذا جیسے ہی اس الہادی فکر کو ایک سوفیت یونین کی مکمل طاقت نصیب ہوئی، تو گویا یہ سوچ بس کسی خاص خطے کی نہیں بلکہ انٹرنیشنل سوچ بن گئی، اور یہ اس سوچ کو کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے۔ آج دور حاضر کے اندر ایک نئے قسم کا الہاد پیدا ہوا ہے، وہ الہاد ہے
دین کے خلاف کھڑا ہونے کا، وہ الہاد ہے دین کے خلاف کھڑے ہونے کا، اور اس کے اندر دو بڑے اہم لوگوں کا کردار آتا ہے خصوصی طور پر، یہ دین کے خلاف بولتے ہیں، جیسے رچرڈ ڈاوکنس ایک آدمی کا نام ہے، اور سیم ہیرس، یہ دونوں لوگ تھے جنہوں نے خصوصی طور پر اجتماعی انداز سے اس الہاد کے فکری کو اپنایا، اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا آئے اور کہنے لگے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ حقیقت میں لوگوں کو اپنی انڈر کرنے کا، اپنی بات منوانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد سے 20 سنچری کے بعد جائیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے زندگی جینے کے طریقے آئے، وہ سارے طریقے انسان کو الہاد سکھانے لگے۔ وہ زندگی جینے کے طریقے، جو لائف سٹائل ہے، وہ ایسا بن گیا کہ انسان الہاد کی طرف چلانے لگا۔ مثال کے طور پر عربی میں کہا جاتا ہے الشیوعیہ، کمیونزم۔ کمیونزم کیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، ساری بات اس کی مانی جائے گی۔ تو لہذا یہ جو کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال اصل چیز ہے، جس کے پاس وہ مادہ ہے، ہم کو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، مال کو لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کرنا ہے، نہ کوئی مالدار ہو نہ غریب ہو۔ تو ان لوگوں نے مال کو، اس مادے کو اصل بنایا، اور آج بھی دور حاضر کے اندر کتنے ایسے کمیونسٹ لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ایک طریقہ جس کو الماسونیہ کہا جاتا ہے، جسے فری میسنری کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی کیا ہے، یہ عیسائیوں سے نکلے ہیں، اور یہ فری میسنری بھی کیا ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر دین کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علمانیت، جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ سیکولرزم کیا ہے کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو انسان کو ملانا نہیں چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، اسلام کو مسجد میں رکھو، آپ مسلمان ہیں، اسلام کو گھر میں رکھو، آپ اپنے دل میں رکھو، لیکن لوگوں کے سامنے اسلام کو مت لاؤ، ورنہ اصل میں کیا ہے، سب سیکولر ہے، ہم سب کی ذہنیت ایک ہے، ہم سب انسان ہیں۔ تو اس طرح کا نظریہ لا کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا، دین اور دنیا کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اسلام تو اس کے سخت مخالف ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ دین دنیا الگ ہے، بلکہ ہماری ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کی موت، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے گھریلو مسائل، اس کے پرسنل مسائل، سب کا تعلق یہ مسلمانوں سے ہے، سب کا بڑا گہرا تعلق اسلام سے ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، بیت الخلاء سے لے کر، جینے سے لے کر، مرنے تک، شادی بیاہ سے لے کر، ہر مسئلے میں ہمیں تعلیمات دے کر یہ بتا دیا کہ کوئی آدمی آ کر یہ جرأت نہ کرے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ یا آپ کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، کسی کے گھر میں طلاق ہو جائے، کوئی ایک آدمی سود کھانے لگ جائے، کوئی ایک زانی بن جائے، تو تمام مسلمانوں کو اس سے فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو اسلام تو سیکولرزم کے سخت خلاف ہے، اسلام نے کبھی دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا، مگر یہ سیکولر لوگ دین کو الگ قرار دیتے ہیں، دنیا کو الگ قرار دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، کہتے ہیں کہ آپ کو ٹوپی پہننا مسجد میں پہنیے، گھر کے باہر ٹوپی پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیندار بنتے مسجد میں بنیے، اپنے گھر میں بنیے، باہر آپ انسان بن کر رہیے۔ یہ سیکولرزم کیا ہے؟ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ الہاد کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کلی طور پر آزادی دینا، ایک فرقہ جس کو وجودیہ کہا جاتا ہے، ایگزسٹنشلزم، یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ آپ آزاد ہو، آپ کو جو چاہے من کرو، اخلاق وہ اپناؤ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ لہذا یورپ نے ایک اخلاق اپنا لیے، رشیا نے کا اخلاق اپنا لیے، جائیں گے چائنا میں ان کے اپنے اخلاق ہیں، ہندوستان کے اندر لوگوں کے اپنے اخلاق ہیں، لہذا دین پر کون عمل کر رہا ہے؟ لہذا مسلمانوں کو ان اخلاق کو اپنانا چاہیے، وہ نہیں جو امریکہ چاہتا ہے، رشیا چاہتا ہے، چائنا چاہتا ہے، بلکہ اسلام نے جن اخلاق کو اخلاق مانا اس کو ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو الہاد کی شکلیں ہیں یہ مسلمانوں میں داخل ہوئی۔ آپ نے صوفی فلسفے کو سنا ہوگا، صوفی فلسفر کو سنا ہوگا، انہوں نے بھی کئی ایسے کیا ہے چیزوں کو ایجاد کر لیا، جیسے حلول کا عقیدہ مانیے۔ حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ حلول کا عقیدہ سب سے بدتر عقیدوں میں سے عقیدہ ہے۔ یہ ویسی عقیدہ ہے جیسے ہندوؤں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اوتار کا عقیدہ، کہ ہمارا خدا جو آسمانوں میں ہے وہ کسی انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے، وہ کسی پتھر میں بھی آ سکتا ہے، کسی جاندار میں بھی آ سکتا ہے۔ لہذا وہ اوتار کے کانسیپٹ کی بنیاد پر دنیا کی ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، صوفیوں نے بھی اس حلول کے عقیدے کو کیا ہے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاح کے اندر آتا ہے۔ لہذا حلول کا عقیدہ یہ کھلم کھلا الہاد کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے برا عقیدہ، حلول کے عقیدے سے برا اگر کوئی عقیدہ ہے تو عقید وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جسے صوفیہ نے بڑے لوگوں کے سامنے پھیلایا۔ لوگ بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ اسلام کو ہندوستان میں صوفیہ حضرات لائے، اسلام نہیں بلکہ اس بے دینی کو صوفیہ لائے۔
آج جائیے صوفیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے، کیا اس وحدت الوجود کے عقیدے کو نہیں مانتے؟ ایک عقیدہ حلول کا ہے جس میں اللہ کو مانا جاتا ہے، مخلوق کو مانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق کے اندر آتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود، وہ کہتا ہے کہ مخلوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو ہے سب اللہ ہے۔ یہ مت کہیے کہ میں مخلوق ہوں، یہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے، بلکہ یہ کائنات کے اندر ہر چیز ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے علماء نے کہا کہ الہاد کی سب سے بری شکلوں میں حلول میں اللہ کو مانا جاتا ہے، مخلوق کو مانا جاتا ہے، لیکن وحدت الوجود کے عقیدے میں اللہ کی ذات کا یعنی مخلوق کا صاف انکار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا نہیں کہا؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اپنے آپ کو خالق تو دوسروں کو مخلوق ثابت کیا، اور وحدت الوجود کہتا ہے کہ مخلوق نام کی کوئی چیز ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ صوفی حضرات کی طرف سے آیا، اور آج اس عقیدے کو ماننے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سٹیج پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، حقیقت میں دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ابھی قریب میں آپ نے ایک ڈیبیٹ سنا، ڈز گاڈ ایگزسٹ نام کا ڈیبیٹ، اللہ رحم فرمائے، لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو اتنا بڑا بنایا جیسے کہ اس سے پہلے ایسے ڈیبیٹ کسی نے کیا نہیں، علماء نے کتابوں میں کچھ لکھا نہیں، ایسا لگا جیسے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے پوری اسلام کو طاقت پہنچائے۔ سوشل میڈیا پر دھڑلے سے اس کو پھیلایا گیا۔ جا کر دیکھیے کہ وہ شخص جو مسلمانوں کا نمائندہ بن کر کھڑا ہوا، یا وہ شخص جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جنہیں وہ اپنا استاد کہتے ہیں، ان کے عقیدے سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے، وحدت الوجود کو یہ ماننے والے لوگ ہیں، حلول کے عقیدے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس وحدت الوجود جو بنیادی طور پر خود الہاد ہے، اسماء و صفات میں جن کے پاس الہاد ہے، جو خود کہیں نہ کہیں ملحد ہے، وہ دوسرے ملحد سے مناظرہ کر رہے ہیں، اور ایک بڑے ملحد کو چھوڑ کر چھوٹے ملحد کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ضروری ہے کہ ان آثار کو انسان سمجھے۔ جب تک الہاد کی انسان کو تاریخ نہیں پتا ہوگی، وہ صرف جاوید اختر کو ملحد سمجھے گا، اس آدمی کو ملحد نہیں سمجھے گا جس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور وہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری مسلمانوں کی نمائندگی ہے۔ نہیں محترم حاضرین، ضروری ہے کہ الہاد کسے کہتے سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ الہاد کی ایک نئی شکل آج کل یہ سائنسٹک لوگ ہیں جو سائنس کو مانتے ہیں۔ سائنس کو جب انسان مانتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو سائنس کے پیچھے اتنے لگے ہیں کہ وہ سائنس کے ذریعے قرآن و حدیث کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سائنس کے ذریعے قرآن و حدیث کو ثابت کر رہے ہیں، تو ان کے نزدیک اصل میتھڈ کیا ہوا؟ سائنس ہوا، اور سیکنڈری چیز دین اسلامی۔ ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے، سائنس کچھ بھی کہے، اگر قرآن و حدیث سے وہ چیز ٹکراتی ہے ہم اس کا انکار کریں گے، لیکن کوئی مسلمان قرآن و حدیث کی کسی بات پر شک کرے، سوال اٹھائے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو صفات کی تعویلات ہیں، جیسے اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الہاد کیا۔ اشاعرہ کیا کرتے ہیں؟ 7 صفات کو مانتے، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماتریدیہ 8 کو مانتے، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی جس شیخ صاحب نے جاوید اختر سے جو مناظرہ کیا، یا یوں کہیے جو ڈیبیٹ کیا، وہ عقیدے میں ماتریدی ہے، عقیدے میں اشعری ہے، اور اللہ نے قرآن میں صاف کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جو ہمارے ناموں کے مسئلے میں الہاد کرتے۔ ایک آدمی اشعری ہے، عقیدے میں ماتریدی ہے، وہ دوسرے ملحد سے کیا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، جبکہ خود ان کے پاس اس الہاد کی جڑیں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آج اسی الہاد کی وجہ سے لوگوں کے اندر دیندار باقی نہیں رہی، لوگوں نے دین کو ضائع کر دیا۔ الہاد آیا، لوگوں کو دنیا پرست بنا دیا، دنیا جیتی ہے، دنیا مارتی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے لوگ موت جو یقینی ہے اس پر ایسے شک کرتے ہیں جیسے یقینی نہیں ہے، اور زندگی جو دھوکے کی ہے اس پر ایسے یقین کرتے ہیں جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا جیسا نہیں لگتا دنیا میں انسان جی رہا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ زندگی ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اس پر اتنا اسے یقین ہے، اور موت جو حقیقت میں یقین ہے اسے شک کی طرح انسان دیکھتا ہے۔ لہذا یہ کہاں سے آئی؟ یہ کہیں نہ کہیں الہاد کی جڑیں ہیں۔ آج لوگ الہاد کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے ہیں، ہر کسی انسان کو پیسہ چاہیے، مادہ چاہیے۔ محترم حاضرین، چلیے اگر زیادہ تفصیل سے نہ جاتے ہوئے اس الہاد کی جڑوں کو ذکر کر دیں جو دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ الہاد کا بہت سارے نقصانات تو ہم کو ہوئے ہیں الہاد کی وجہ سے۔ الہاد کا بڑا نقصان جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر بے دینی آ گئی، لوگوں نے دین کو برباد کر دیا، لوگ دین سے پلٹ رہے، ایک بچی کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایک آدمی دیندار ہو کر بھی کیا ہے قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیتا ہے، کوئی آدمی اپنے طرف سے پڑھ کے کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن و حدیث کی کسی ایک مسئلے کا انکار کرنا
یہ انسان کو سیدھے کفر کے دروازے میں لے جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو آدمی ہمارے دین سے پھر جائے گا وہ مر جائے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے آدمی کے سارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کی توبہ یہ توحید کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے، لیکن آدمی اگر توحید کے ساتھ کیا ہے الہات کو جوڑ لے، اللہ کے کفر کو جوڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ بلکہ عذاب سے بچنے کے طریقے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ نے صاف کہا، لمبی آیت ہے، میں نے مختصر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قریے کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے نہ لگ جائیں۔ محترم حاضرین، آج جو لوگ ملحد ہیں جا کر دیکھیے ان کی زندگیوں میں ہمیشہ بوجھ ہے، ان کی زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، کس کے لیے وہ بھلائی کریں گے؟ کس کی وجہ سے وہ برائی سے بچیں گے؟ کس بات کا ان کو ڈر ہے؟ اتنے بیزار ہو گئے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے کہ پرانے زمانے کے ملحدین کو یا دور حاضر کے ملحدین کو آپ دیکھیں، اکثر لوگوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ انہیں زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ موت انہیں صحیح طریقہ نظر آیا، اس زندگی کی تکلیفوں سے آزاد ہونے کا زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہی مقصد انسان کی زندگی سے کھو جائے، اس کی زندگی بے معنی ہے۔ مال لے کر کیا کرے گا؟ کتنا مال سے فائدہ اٹھائے گا؟ بیوی بچوں کو لے کر کیا کرے گا؟ محترم حاضرین، کتنے ایسے ہیں۔ بلکہ عرب کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس الہات کو دعوت دینے والے تھے، اخلاقی اعتبار سے بہت سارا نقصان ہوا۔ محترم حاضرین، چلیے بنیادی طور پر میں کچھ اعتراضات کا ذکر کر دیتا ہوں جو ملحدین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ان تمام اعتراضات کا جو ملحدین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ لہذا ملحدین سے جب بھی ایک انسان مقابلہ کرے، مناظرہ کرے، تو سب سے پہلے قرآن کو مقدم رکھے۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، کیا ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ ہم اپنے اعتبار سے دلیلیں پیش کریں گے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ کے وجود پر عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ چلیے بات کریں ملحدین کی۔ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، اللہ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کائنات اچانک پیدا ہوئی، یہ جو بگ بینگ تھیوری کا نظریہ لایا گیا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، سارے سیارے، ستارے، آسمان و زمین الگ الگ ہوئے، ملکی وے الگ ہو گئے، لہذا ایسے کائنات پیدا ہوگی۔ اور اگر کہا جائے، چلیے آپ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں دینداروں سے کہتے ہیں، اگر آپ کے کہنے کے اعتبار سے ہم مان بھی لیں، آپ کے کہنے کے اعتبار سے ہم مان بھی لیں کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، تو سوال کرتے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ ہر پیدا کرنے والے کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے کہنے کے اعتبار سے ہم مان لیں، آپ کے کہنے کے اعتبار سے مان لیں کہ اللہ سب کا خالق ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ محترم حاضرین، اس طرح کے بے شمار کیا ہے اعتراضات مشرکین کے موجود ہیں یا ملحدین کے موجود ہیں۔ قرآن میں ہر کسی کا دلیل موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں عقلی دلیل دی۔ جیسے سب سے پہلے ایک قانون و سبب ہوتا ہے، سبب ریزن، کہ ہر چیز جو دنیا میں آئی ہے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے آئی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس قانون کو سائنسدان بھی مانتے ہیں، دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قانون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اے نبی ان سے پوچھئے ام خلقوا من غیر شیء، ان کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا ہے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ ایک ملحد انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو اللہ اس سے سوال کرتا ہے یہ تو بتاؤ کہ تم کسی چیز سے پیدا کیے ہو، سم تھنگ تھا پیدا ہوئے، یا نتھنگ سے پیدا ہوئے ہو، یا یہ بتاؤ کہ یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ کوئی انسان دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا، سڈنلی میں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سڈنلی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو گویا سب مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا تو تم یہ مانو کہ تم کسی چیز سے پیدا کیے گئے، تلاش کرو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کے علاوہ تم یہ مانو کہ تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو کسی غیر نے تم کو بنایا ہے، کسی غیر نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ اب وہ غیر کون ہے تم کو پتا کرنا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ ہی پہلے ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ ہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ بلکہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر کیا، آپ کہتے یاتی شیطان احدکم، کہ تمہیں کا ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اذکر کذا، کہ فلاں چیز کو یاد کرو اور غور کرو کہ اسے کس نے پیدا کیا۔ انسان شبہہ کا، اس وسوسے کا دل میں جواب دیتا ہے کہ اس کو تو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے، اللہ نے پیدا کیا، زمین کو کس نے، اللہ کو نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَنِهْ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب کوئی اس وسوسے تک پہنچ جائے، اس وسوسے تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے اور وہ اپنے آپ کو ذہن سے ہٹا دے۔ آج لوگ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے زمانے میں بہترین واقعہ پیش آیا کہ عراق میں موجود تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگا، اللہ کا چہرہ ایسا ہے، اللہ کے ہاتھ ایسے، اللہ کے پیر ایسے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے سوال کیا، یہ تو بتاؤ کہ جس شہر میں ہم ہیں، کیا اس شہر کے بارے میں تمہیں سب پتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا اس شہر میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے عبرت بنایا، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، فرعون بس نام جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے تم کو پتا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ سمندر میں پانی کتنا ہے پتا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ آسمان میں ستارے کتنے پتا ہے؟ کہا نہیں۔ آسمان کتنا اونچا پتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں تم کو وہ نہیں معلوم، تم اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں بحث کر رہے ہو۔ ہاں، یہ جو مخلوقات ہے، آسمان کتنا چوڑا ہے، زمین کتنی وزن ہے، جب تم کو یہ نہیں معلوم، تمہاری کتنی بڑی جرأت ہوئی کہ اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، انسان کا علم بڑا حقیر ہے، انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تم کو علم بھی موجود نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے سب سے پہلے انسان کی فطرت ہی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء آتے تھے کہتے تھے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے مسئلے میں بھی شک ہے، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پھاڑ دیا، کیا اس میں بھی کسی کو شک ہے؟ سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، جاؤ کائنات کی چیزوں کو دیکھو، ہر چیز کتنے پرفیکٹ انداز سے بنائی گئی، کیا تم کو لگتا ہے کہ اچانک ایسے بن گئی؟ ایک آدمی جس کے پاس طاقت ہے، کھاتا پیتا بولتا ہے، سب ہے، وہ چاہ کر بھی کسی چیز کو پرفیکٹ نہیں بنا سکتا، تو یہ ساری کائنات خود سے پرفیکٹ کیسے ہوئی؟ یہ بھی سوال محترم حاضرین، یہ انسان کی فطرت سوال کرتی ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اور ان کے نفسوں میں ایسی دلیلوں کو پیش کرے گا یہاں تک کہ ان کے پاس حق واضح ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، انسان کی فطرت یہ زندہ قرآن کی دلیل ہے، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ جو لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کشتی میں جاتے ہیں، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ سارے خداؤں کو بھول جاتے ہیں، انہیں نہ لات یاد رہا، نہ عزا، نہ منات، انہیں کچھ یاد نہیں رہا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جیسے ہی موت کو دیکھ لیا سب اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ آخرکار کس نے ان کے ذہن میں اس بات کو ڈالا کہ آخر موت آئے تو صرف اللہ کو یاد کرنا؟ وہ فرعون جو زندگی بھر اللہ کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہے۔ وہ فرعون بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں اس رب پر ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کا رب ہے۔ سبحان اللہ، یہ دل کے اندر انبلٹ اللہ نے رکھ دیا ہے، کوئی آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہمارے احساس اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ایک آدمی مصیبت آئی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کوئی ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، کوئی ہے اس نے جو مانگا تھا اسے ملتا ہے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ موجود ہے، میں نے اللہ سے مانگا، وہ طاقت میرے پاس نہیں تھی، میرے پاس راستہ نہیں تھا، مگر اس اللہ نے میری دعا کو سنا تو مجھے عطا کیا۔ ایک آدمی 8-10 سال ہو گئے اولاد کے لیے کوشش کر رہا تھا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ہر طریقہ اپنایا، اسے اولاد نہیں ہوئی، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے لگا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، مگر اسے اولاد مل گئی۔ اس کے دل میں سکون ہے، اسے یقین ہے اور اسے احساس ہے کہ کسی نے میری دعا کو سنا ہے۔
اس نے میرے احساس و جذبات کو دیکھا ہے۔ محترم حاضرین، یہ انسان کے احساس و جذبات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ محترم حاضرین، انسان تو اتنا کمزور ہے، اللہ نے قرآن میں سوال کیا ایسے لوگوں سے جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ، یہ تمہاری جسموں سے جو منی نکلتی ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انتم تخلقونہ، اس منی سے نکلنے والے، اس منی سے پیدا ہونے والے بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اتنا جواب دے دو۔ اب ایک آدمی مرد ہے، مرد کی منی ہے، عورت ہے، اس کا مادر الرحم ہے، لہذا مرد کی منی مادر الرحم میں پہنچی، اب یہ بچہ بڑا ہونے لگا، یہ بڑا ہونے لگا، اب یہ بچہ کہاں ہے؟ ماں کی پیٹ میں ہے، اور باپ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ اس کو پیدا کر رہا ہے؟ کیا اس کی ہر کنڈیشن کو بدل رہا ہے؟ نہیں، کوئی ہے جو اسے پیدا کر رہا ہے، کوئی ہے جو اسے بنا رہا ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا، انسان کالا گورا پہلے سے طے کر لیتا، انسان کے بس میں ہوتا وہ لڑکا لڑکی طے کر لیتا، وہ اپنے اس کے اچھائی برائی کو طے کر لیتا، اس کی زندگی کو طے کرتا، موت کو مٹا دیتا۔ مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ منی مرد کی، مادر رحم عورت کا، اور یہ سب ان کے پاس ہے، اس کے بعد بھی وہ طے نہیں کر سکتے کالا ہوگا، گورا ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، اپنا ہوگا، کسی غیر کا ہوگا، یہ طے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وہ منی جو تمہارے جسموں سے نکلتی ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، تم اس کو پیدا کرنے والے ہو، ہم پیدا کرنے والے۔ سبحان اللہ، کہ یہ زندہ دلیل قرآن کی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دیں؟ تصور کریں کہ ایک ہرا پتا گرین لیف، اسے ایک کیڑا کھاتا ہے، کیڑا اسی گرین پتے کو کھاتا ہے تو اس سے وہ ریشم کو اگاتا ہے، اسی گرین پتر کو، اسی گرین پتے کو ایک ہرن کھا لے، وہ خوشبو کو نکالتی ہے، اسی گرین پتے کو ایک بھینس یا بیل کھا لے، وہ اس سے کیا ہے، فضلہ نکالتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہوتی ہیں محترم حاضرین؟ یہ تصور کرنے کی بات ہے۔ آپ جائیے قرآن میں اللہ کی وجود کی بھر بھر کر کیا ہے، ثبوت ملتے، سب اللہ نے عقلی دلیل، اور بنیادی طور پر اللہ کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو اپنی عقلی دلیل کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ کیا میری عقل بڑی کمزور ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا عقل مند آئے اور میری عقل کا جواب عقل سے دے اور میں غلط ہو جاؤں، میں غلط ہو جاؤں، تب کیا آپ مان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ لیکن قرآن کے اندر جو اللہ نے عقلی دلیل دی ہے، اس کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دلیلوں کو دینے والا وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے سلف صالحین نے کیا ہے، سب سے پہلے قرآن و حدیث کا سہارا لیا۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو مانتا تھا، پھر اسے عقل کا جواب دیا، عقل کا جواب عقل سے دیا، کیونکہ قرآن و حدیث کو مانتا تھا، بس اس کے پاس ہلکا سا شبہہ تھا، ہلکا سا شبہہ تھا، اس کے شبہ کے عقل سے دور کیا۔ محترم حاضرین، یہ ملحدین کا بڑا فتنہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام کی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی، یہ لوگوں نے من گھڑت کر لیا۔ اللہ کے نبی ایک عام انسان تھے، جتنی باتیں آپ کے بارے میں بتائی گئی یہ سب من گھڑت ہیں، وہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کسی آدمی کا سہارا لے کر کتاب کو لکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت اپنے سے لکھی ہے، لہذا اپنے لیے 11 بیویاں، امت کے لیے 4 بیویاں لکھ دی۔ جنگ میں اتنے جنگ ہوئے، اللہ کے نبی خود کتنے میں شریک ہوئے؟ زیادہ تر جس میں آپ شریک ہی نہیں ہوئے، یہ کیسے نبی تھے؟ سبحان اللہ، اس طرح کے سوال اٹھانا اور اللہ کے نبی کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال چاہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاور چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہونا چاہتے تھے، اس لیے اپنے یہ سارے کام کو انجام دیا۔ محترم حاضرین، جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، پتا چلے گا کہ اگر آپ کو نام چاہیے تھا تو یہ زمانے جاہلیت سے آپ کے پاس نام موجود تھا۔ لوگ آپ کو صدیق اور امین کہتے تھے، لوگ مانتے تھے کہ اس علاقے کا سب سے سچا آدمی، امانت دار آدمی موجود اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آپ کو اپنے نام کو پھر اونچا کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ 40 سال، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے جو عمر تھی، تبھی آپ لوگوں میں مشہور تھے، معروف تھے، آپ کو اور نام کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کے مسئلے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں جھوٹ بولیں گے؟ اور قریش نے کیا آپ کے سامنے مال پیش نہیں کیا؟ قریش نے کیا عہدہ نہیں پیش کیا؟ عرب کی خوبصورت عورتوں کو پیش نہیں کر لیا؟ یہ جو چاہے لو، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یہ لوگ مجھ سے مال و دولت کی بات کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج لا کر رکھ دیں گے تب بھی دین کے کام کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرنا، یہ کہنا کہ یہ کتاب آپ نے خود سے لکھی ہے، کیا آپ کو سچ میں لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو امی کہا، آپ امی تھے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو نے سامنے سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو لڑائی کیوں نہیں تھی؟ لڑائی تھی نہیں، آپ رسول اللہ کو مٹا دیں، محمد بن عبداللہ لکھیں،
آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹھاؤ، تو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مٹھا سکتا۔ تب آپ نے پوچھا بتاؤ وہ رسول اللہ کہاں ہے؟ آپ کو رسول اللہ تک نہیں معلوم تھا۔ حضرت علی نے بتایا، تب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی یہود سے ملے تھے، نہ اس سے پہلے نصرانہ سے کوئی تعلق تھا، جو اہل دین تھے، دیندار تھے۔ اللہ کے نبی تو مکہ سے باہر صرف ملک شام کے لیے گئے، واپس آئے، اس کے علاوہ آپ کہاں گئے جا کر آپ نے علم حاصل کیا ہو؟ تو لہذا آپ ایسے قرآن کو لاتے ہیں جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے رکھ دیے، ایسا قرآن آپ لے کر آئے جس کے اندر غیبی خبریں، ما قبل حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا گیا، آدم و شیطان کا واقعہ کیا ہوا، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، ما قبل غیب لے کر آئے، پریزنٹ غیب لے کر آئے۔ کون مسلمان ہے کون منافق ہے آپ کو پتا تھا؟ کیسے آپ کو پتا تھا؟ کہ آپ دلوں کے راز جانتے تھے؟ نہیں، قرآن میں اللہ نے اس غیب کو کھول کر رکھ دیا۔ فیوچر میں ہونے والا غیب کہ قیصر و کسریٰ میں سے کون جیتے گا، آپ مکہ کو کب فتح کریں گے، کیسے مسلمان آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، یہ ساری غیبی خبریں کیا آپ نے اپنے سے بتائی؟ کیا کسی انسان کی اتنی طاقت ہے کہ فیوچر کے اتنی باریک چیزوں کو ڈیٹیل سے بنا سکے؟ نہیں، یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کبھی تھی نہ ہوگی۔ یہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کی وجہ سے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس اترا۔ محترم حاضرین، خود قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک چیلنج ہے، اگر کوئی آدمی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آخرکار یہ برائی کو کیوں پیدا کیا گیا، برائی کیوں پیدا کی گئی؟ ابھی ہم نے اس اعتراض کو سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو پھر برائی کو اس نے کیوں پیدا کیا؟ آج اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، کئی بچوں کو مار دیا، سیریا کے اندر جنگ ہوئی، فلاں جگہ جنگ ہوئی، ایک عام آدمی قتل کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ آخرکار اللہ اگر اچھا ہے تو اس نے برائی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں برائی نہیں ہے، کہ کائنات کی کسی چیز میں برائی نہیں ہے۔ انسان سامنے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات، بطور مسلمان کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا، دنیا میں آرام سے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ نبیوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو بھی مارا جائے گا۔ نبی کو گھر سے نکالا گیا، ہو سکتا ہے ہمیں بھی گھر سے نکالا جائے۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے مال کو برباد کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اگر کوئی مسلمان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ نے سب سے معزز قوم کے ساتھ ایسا کیا، ہم اللہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہر کسی کو آزمایا جائے گا، اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا۔ لہذا اگر کسی کا بچہ مرتا ہے، یاد رکھیے اس کے لیے آزمائش ہے، کسی کا گھر اجڑتا ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ بلکہ آپ جن کے بچے فلسطین کے اندر مارے گئے، کیا اسلام نہیں بتاتا کہ وہ بچے قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ بنیں گے؟ وہ بچے اگر ان کے مرنے پر وہ صبر کریں، آخرت میں ان کو ثواب ملے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تکلیف ہے وہ وقتی ہے، وقتی 50-60 سالہ زندگی کی وقتی تکلیف ہے، جبکہ انسان، جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ دنیا کے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، ایک شخص کو لائے گا جس نے اپنی 50-60 سالہ زندگی میں کبھی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو لایا جائے گا، بس جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی، ایک منظر دکھا کر لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کیا کبھی تو نے تکلیف دیکھی ہے؟ وہ 60-70 سال کی زندگی کو، تکلیف کو ایسے بھول جائے گا۔ اور ایک آدمی جس نے زندگی بھر صرف اچھائی دیکھی، جہنم میں ایک ڈبکی نکال کر لایا جائے گا، اس نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کا، یہ دنیا کی زندگی کا خیر اور شر اتنا آخرت کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے برائی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو اچھائی کا احسان پتہ چل سکے۔ ہمارے پاس صحت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب انسان بیماری کو دیکھے گا، بیماری لگے گی تب اس سے پتہ چلے گا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ میں مرض آیا تب اسے پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناک میں بیماری آئی، گردن میں بیماری آئی، ہاتھ کی رگ رک گئی، گردن کی رک گئی، کمر کی رک دک گئی، انسان کو پتا چلے گا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے 60 سالہ زندگی عطا کی، 60 سال میں میری کبھی کمر میں تکلیف نہیں ہوئی، ابھی ایک رگ دبنے سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت انسان کو پتا چلتی ہے۔ ایک آدمی فقیر ہے، اسے دیکھ کر مال کی اسے نعمت پتا چلتی ہے۔ صدقہ دینے والے کو یہ جو دینے کی اہمیت پتا چلتی ہے، اور لینے سے انسان کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ پتا چلتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برائیاں پیدا کی تاکہ نعمتوں کا انسان کو فائدہ ہو سکے۔ اور دوسری اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بری پیدا نہیں کی ہے، بس انسان اس کا برا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
اسرائیل انہوں نے جو غزہ پر حملہ کیا ہے، یہ ابھی حملہ کیا، اس سے اتنے سال تک اسرائیل کیا کر رہا تھا؟ کیا اسرائیل موجود تھا؟ اس سے پہلے غزہ کے لوگ کتنی نعمتوں میں تھے؟ یاد رکھیے، وہی اسرائیل غزہ کے ساتھ اچھا بھی کر سکتا تھا، برا بھی کر سکتا تھا، اس نے برا راستہ چنا، اور اللہ نے یہی کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، اور اللہ دونوں کا حساب لینے والا ہے۔ اگر اچھا کیا تو اللہ اس کا بھی حساب لے گا، برا کرے گا تو اس کا بھی حساب لے گا۔ انسان بائی چوائس کام کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، اللہ نے برائی نہیں پیدا کی، انسان نے اس برائی کو اختیار کیا، لہذا اس لیے اللہ اس کا حساب لے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں جو ملحدین کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس الحاد کے فتنے سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اور ملحدین کے جو اعتراضات دور حاضر کے اندر لوگ دھڑلے سے سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری یہ درخواست ہے کہ الحاد کے اس فتنے سے بچ کر رہیں۔ آپ دوسروں کو نصیحت کرے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کو مضبوط پکڑیے، علماء کی مجلسوں میں رہیے، اور مسجدوں سے جڑ کر رہیے، جماعت و جمعیت سے جڑ کر رہیے، جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جو اہل حق علماء ہے ان سے جڑ کر رہیے، یہ زیادہ ضروری ہے ایسے ڈبیٹس اور اس طرح کے کیا ہوا بازی سے رہنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، الحاد کے فتنے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ مختصر ایک دو سوال، خیر خیر۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صلاۃ تسبیح نماز جائز نہیں ہے؟ اس پر عمل ثابت نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی جیسا جزاک اللہ مرحبا۔ شبنم، شیخ، کیا ہم کسی سے دعا پھوکی کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے جائز تو ہے، لیکن مطالبہ انسان کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ توکل کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مثال کے طور پر گھر کے بڑے نے چھوٹے کو دیکھا تو اس پر دم کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، اللہ کے نبی حضرت حسن حسین پر دم کرتے تھے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، راقی پر نہیں، اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک کسی مولانا سے کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل جائز ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ مرحبا۔ رقیہ، السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، جیسا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، تو تدبر کیسا کرنا شیخ؟ حالانکہ ایسے سوالات آتے ہیں نا جو نوز باللہ الحاد کے، تو وہ میں فرق آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا ان پر غور کیجیے، اللہ کی ذات پر غور کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے علماء نے خود کہا ہے کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہم کو معلوم ہے، بتا دیا گیا، والکیف مجہول، کیسے مستوی ہے ہم کو معلوم نہیں، والسؤال عنہ بدعہ، کیسا ہے اللہ بتاؤ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو ان چیزوں جی پر غور نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جاؤ دیکھو اس اونٹ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، اونٹ ایک عجیب مخلوق ہے، جائیے اس جی پر غور کیجئے۔ سائنس نے اب تک فیکٹ تو بتا دیے، کیا مخلوق جیسا اونٹ نہیں ہے، اس کی تخلیق ہی عجیب ہے، اس پر غور کیجئے، آپ کو اللہ کی ذات یاد آئے گی۔ آسمان بغیر ستون کے پیدا کیا، اس پر غور کیجئے۔ زمین چٹیل ہے لیکن بڑی موجود ہے، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ کر رکھ دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین بیلنس بنایا، پانی اوپر ہے نیچے ہے لیکن زمین کھسکتی نہیں ہے۔ تو ان جی چیزوں پر، جن چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ان پر غور کرنا ہے، لہذا انسان نے جہاں ٹارگٹ ہٹایا انسان گمراہ میں چلا جائے گا۔ جی، جزاک اللہ۔ حیاک اللہ مرحبا۔ آخری سوال جویریہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر کوئی یہ کہے کہ صرف دنیا ہی تعلیم سے ہی رب کی معرفت ہو سکتی ہے، بولے تو یہ صحیح ہے شیخ؟ جیسے کہ بولتے ہیں نا سائنس پڑھے تو رب کی معرفت ہوتی ہے، MBBS پڑھے تو رب کی معرفت ہوتی ہے، تو ایسا کہنا درست ہے شیخ؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ جو سائنس ہے اس کا مین موٹیو کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے؟ کیا اللہ کو ثابت کرنا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات کا انکار اصل سائنس ہے۔ جتنے سائنسدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا تھیوری کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کہہ کے سیکھیے، سکھانے والا کیا ہے؟ وہ جو جس نے ان چیزوں کو بنایا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سائنس کے ذریعے انسان اللہ کو مان لے، بلکہ سائنس کو ذریعے کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے لگ گئے،
اور سائنس اہم بات یہ ہے کہ سائنس پرفیکٹ نہیں ہے. آج ایک تھیوری ہے، کل ایک اور ایک تھیوری آئے گی، پرسوں اور ایک تھیوری آئے گی. کئی سال پہلے کہتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا کل فی فلک یسبحون، کہ تمام چیزیں آسمان میں تیر رہی ہیں، یعنی سب لوگ موو کر رہے ہیں. تو علماء کہتے تھے سورج بھی موو کر رہا ہے، تو سائنس کہتی نہیں سورج موو نہیں کر رہی، وہ اپنی جگہ استھر ہے، اپنی جگہ اسٹل موجود ہے. لیکن اب کہتے ہیں نہیں وہ بھی موو کر رہا ہے. قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. تو سائنس پرفیکٹ نہیں ہے. آج ایک تھیوری ہے، کل ایک تھیوری ہے، پرسوں ایک تھیوری ہے، لیکن دین اسلام کے اصول پرفیکٹ ہے، وہ کبھی بدلے نہیں جاتے. لہذا ہم اسلام کو ثابت کریں گے، اگر سائنس اس کے مطابق ہے تو ہم سائنس کو بھی مانیں گے، لیکن سائنس کی بنیاد پر اسلام کو ثابت کرنے کی غلطی کبھی انسان نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ مرحبا. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے، اس پر گامزن رہنے اور اس کی حفاظت کرنے والوں سے بنائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.